عصر کے بعد پھر واعظ و نصیحت مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میرے محبوب نے جمعے کے دن 2 جمعے نہیں پڑھایا۔ ساتھیوں کا اصرار یا کچھ مجبوری، تو میں بات کو انتہائی مختصر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ریپیٹر ختم کر دیں جو قرائے کرام والا ہے، ساتھی آواز رہے۔ اور اس وقت میں اللہ نے انشاءاللہ برکت دینی ہے۔ خوبصورت ہے وہ بات کہ جو بالکل سادی ہو مگر دل پہ اثر کرے، اور خوبصورت ہے وہ دل کہ جو بات کو سنے، سمجھے اور پھر جسم کو عمل پہ مجبور کر دے۔ میرے بھائیوں، میں جب مسجد سے باہر ہوتا ہوں ایسے لوگوں میں جن کے پاس اعمال کی کمی ہے، نیکیوں کی کمی ہے، تو ہمارا وہاں موضوع ہوتا ہے فضائل، دعوت، پیغام کہ یہ کام کریے، یہ ضروری ہے۔ اور جب ہمارا عمل کرنے والوں میں بیٹھنا ہوتا ہے تو وہاں ٹاپک یہ ہوتا ہے کہ جو عمل کر لیا ہے اس کو سنبھالیے، محفوظ کیجیے۔ اللہ کا شکر ہے جو لوگ مسجد سے جڑے ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے موقع بھی دیا ہوتا ہے، چنا بھی ہوتا ہے کہ ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اللہ کے گھر سے جو بندہ جڑ گیا ہے نا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ جو فجر کی نماز با جماعت اللہ کے گھر میں پڑھ لیتا ہے تو یہ کوئی ولایت سے کم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھنا چاہے کہ اس کائنات میں سب سے مختصر اور خلاصہ کیا ہے زندگی کا، تو زندگی کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ بے وفا ہے وہ بندہ جو اس دنیا میں رہ کے اللہ کے گھر سے نہیں جڑ پایا، جو نماز کے لیے نہیں آ پایا۔ میں صرف 2 لفظوں پہ اپنی بات رکھوں گا، اور وہ ایک آخری پارے کی سورت التکاثر، تفاعل کے وزن پہ تکاثر، انسان کی نیچر میں، جبلت میں، فطرت میں، سوچ میں، اس کی رائے میں، نظر میں، نظریے میں، ہر ٹائم یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ جو میرے پاس ہے اس سے کچھ اور زیادہ مل جائے اور جڑ جائے۔ اس کو تکاثر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عجیب اسلوب اپنایا ہے اس صورت میں۔ اللہ نے سب کو اکٹھا کر کے کسی کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ جو تم کثرت کی دوڑ میں لگ گئے ہو نا، بھیجا تمہیں کسی اور کام کے لیے تھا اور آپ کر کچھ اور رہے۔ آپ نے بچے کو گھر سے بھیجا ہو کہ جاؤ سبزی لے کے آؤ، پھل فروٹ لے کے آؤ، ضرورت کی فلاں چیز لے کے آؤ، راستے میں مداری لگی ہو اور وہ کھیل تماشے میں لگ جائے، گھر میں مہمان بیٹھے ہوں اور آپ انتظار میں ہوں کہ کوئی مشروب لے کے آئے، کولڈ ڈرنکس لے کے آئے، اور وہ وہاں کھیلنے کودنے میں، تماشے میں بچوں کے ساتھ مصروف ہو جائے، تو آپ کو یقیناً برا لگے گا۔ اللہ نے اس جہان میں انسان کو بھیجا ہی صرف ایک کام کے لیے کہ پوری زندگی جتنی دوں میری مرضی ہے، 2 دن دوں، 4 دن دوں، سال دوں، 10 سال دوں، 20 دوں، 50 دوں، 100 دوں، وہ میری مرضی ہے، بتا نہیں رہا کتنی دے رہا ہوں۔ اس زندگی میں کچھ ایسا بنا کے لے آ کہ وہ جنت، جس جنت کے اندر ایک غلطی کی وجہ سے میں نے تیرے باپ کو اور ماں کو نکال دیا تھا، اس جنت میں تجھے داخلہ مل جائے۔ بس یہ کام کر کے آیا۔ دنیا کما، دنیا سے نہیں روکا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن آخرت کا حسن نہیں بھلانا، دنیا کے حسن میں رہ کے آخرت کا حسن ڈھونڈنا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیونکہ آنے والے دن، آنے والے ایام، آنے والی زندگی، اگلی زندگی اور زندگی کے مراحل اس زندگی سے کہیں بہتر ہے اگر تو سمجھ کے آئے اور بنا کے آئے۔ اگر نہیں
تو موت کا پہلا لمحہ، سکرات کا پہلا جھٹکا اور قبر کی پہلی اترتی ہوئی وہ گھاٹی اور وادی اور پہلی رات، یہ تجھے سب خبریں دے دے گی کہ ہماری بات تجھے اچھی کیوں نہیں لگی اور تو من مرضیاں کیوں کرتا ہے۔ تو حضرات، الہاکم التکاثر، اس ایک جملے کو صرف اگر اللہ نے آسمان سے اتارا ہوتا اور انسان میں دل، دماغ اور حواس خمسہ یہ کام کرتے ہوتے تو اس لفظ میں وارننگ اتنی ہے، مذمت اتنی ہے، مرمت اتنی ہے، اور انسان کو اتنا بڑا جھٹکا دیا گیا ہے، اور سمجھانے کے لیے ایسا توبیخی اسلوب ہے کہ یہی ایک آیت اور اس سے اگلی آیت کافی تھی۔ الہاکم التکاثر، تمہیں بڑی دوڑ لگی ہے کہ میرا نام اونچا ہو جائے، مقام اونچا ہو جائے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں یہ فکر لگی ہے مال و متاع جمع ہو جائے۔ الہاکم التکاثر، ایک دکان سے 2 بن جائے، 2 سے 4، 4 سے 8، 10 بن جائے۔ الہاکم التکاثر، پلازوں کی فکریں، مارکیٹس کی فکریں، ٹریڈ بزنس کاروبار کی فکر۔ الہاکم التکاثر، ہر بندہ اس چکر میں ہے کہ خاندان اچھا ہو جائے اور اس میں رشتے اچھے ہو جائیں، بہترین جو ہے وہ مجھے بیوی مل جائے، شوہر اچھا مل جائے، اور اسی چکر میں بھاگ دوڑ میں تکاثر تکاثر تکاثر، ایک گاڑی ہے تو دوسری مل جائے، یہ ماڈل ہے تو اس سے نیو ماڈل مل جائے، اور بہترین کے چکر میں آپ بھاگ رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر کی پہلی رات بتائے گی، پہلا جھٹکا بتائے گا، قبرستان کی زیارت بتائے گی، وہ وادی بتائے گی کہ یہ سارا کچھ سراب تھا۔ میرے بھائیوں، الہا میں، لغو پن میں، فضولیات میں، لغویات میں، آوارگی میں، بےہودگی میں، فحاشی و عیاشی میں، من پسندی میں، جو مرضی اس جملے میں لانا چاہتے ہیں لے آئے، سب اس میں آتا ہے۔ اب میں جو گزارش کرنے لگا ہوں، میں ان لوگوں میں بیٹھا ہوں جو اللہ کے گھر سے جڑے ہیں، جو نماز روزے سے جڑے ہیں، جو کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے گھر کو وقت دے پاتے ہیں۔ آپ کی اور میری جہاں دنیا زیادہ بنانے کی ہے کوشش، وہاں یقیناً ہم یہ فکر بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مال دیں اللہ اس کو 1000 گنا بڑھا کے دے۔ دیکھیے، رمضان میں دیا ہوا 1 روپیہ، حالانکہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے رمضان، وہ تو جب میں نے کاروبار شروع کیا تھا، فروری میں شروع کیا ہے تو اگلی فروری میں سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ بنتی ہے۔ میں نے اگر مارچ میں شروع کیا ہے تو مارچ کے بعد، اپریل میں کیا ہے تو اپریل کے بعد، جس مہینے میں کام شروع کیا ہے اسی مہینے میں سال ہو جائے گا، زکوٰۃ بنے گی۔ لیکن ہم رمضان کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک کا اجر 700 گنا سے بڑھا کے دیتا ہے، تو اجر کی امید ہے کثرت سے ملے۔ روزے رکھتے ہیں، اجر کی امید رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں تو اجر کی امید رکھتے ہیں۔ ہم اگر سحری اور افطاری کھا رہے ہیں تو برکت کی امید رکھتے ہیں۔ ہمارے وجود میں، ذہن میں، خیال میں، تصور میں، نظر میں، نظریے میں یہ بات کہیں نہ کہیں ہے، اللہ مجھے اس رمضان میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر دے دے۔ میں نے جس بھی بندے کو، آپ بھی بیٹھے ہیں، اپنے نفس سے خود پوچھ لیں، آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے؟ پتہ نہیں اللہ کون سا سال آخری ہو تو مجھے لیلۃ القدر عطا فرما دے۔ اب لیلۃ القدر بھی کیوں کہ ایک رات کی ایک گھڑی کی عبادت خیر من 1000 شہر، 83 سال میں مصلی پہ کھڑا رہتا تو اتنا ثواب شاید نہ ملتا جتنا مجھے اس رات کے ایک پل میں اگر موافقت ہو اور میرے منہ سے ایک جملہ نکل جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے۔ میں گنہگار بندہ خطائیں لے کے آیا ہوں، مجھے معاف کروانا اچھا لگ رہا ہے تو میری ماضی کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے اللہ نیکیوں میں بدل دے، تیرے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر۔
لیکن یہ مال اکٹھا کر لینا، جمع کر لینا. میں آج جمعے کے بعد نکلا تو گاڑی کے میرے آگے آگے یہ موٹر سائیکل رکشہ ٹائپ پیچھے ریڑھی تھی، اس پہ اس نے پیاز، آلو اور مختلف چیزیں جو ہے نا وہ لوڈ کی ہوئی تھی اور گلی محلوں میں بیچ رہا تھا. لیکن اس کی توجہ کہاں تھی؟ آگے. اور پیچھے سڑک پہ کہیں آلو گر رہے ہیں، کہیں پیاز گر رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں. اگر کسی بندے کے ساتھ ایسا ہو تو درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ لوگ آواز دے کے روکتے ہیں، ٹرک جا رہا ہو، بوریاں گر جائیں، لوگ آواز دیتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں. شاپر گر جائے، سندوں کا ایک میرا اور آپ کا چھوٹا موٹا کوئی بریف کیس ہو، تھیلا ہو، بیگ ہو، وہ گر جائے اور جس کا گرا اسے پتہ نہ ہو تو دوسرے کو بھی تشویش ہوتی ہے. میرے بھائیوں، ہم جتنی نیکیاں کر رہے ہیں اس ریڑھی والے کی طرح لادا تو بہت ہوا ہے، سٹاک تو بڑا ہے اور بھرا ہوا ہے، لیکن گرتا جا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں. میری اور آپ کی تکاثر جمع کیجئے، کتنا اکاؤنٹ بنانے ہیں بنائیے، لیکن گر کہاں رہے ہیں، ضائع کہاں ہو رہے ہیں، برباد کہاں ہو رہے ہیں. ہمیں دنیا کی خبر نہیں ہے، اور سچی بات ہے خبر نہیں ہے. اگر آپ ایک ایک پیسے کا حساب رکھ کے رات کو 11 بجے اٹھ کے آتے ہیں بینک میں، اگر 1 روپے کا بھی حساب اوپر نیچے ہو رہا ہے، چھٹی نہیں ہو رہی، تو یہ آپ نے نہیں سنبھالا، یہ میں نے بھی نہیں سنبھالا. اگر کاروبار میں حلال نہیں ہے، تجارت میں، ٹریڈ میں، بزنس میں، کاروبار میں کوئی ملاوٹ، کوئی دھوکہ، کوئی فراڈ، کوئی غش ہے، من غشنا فلیس منا، جتنا بھی جمع کر لو، اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ یہ نکالنا ہے. اگر حق نہیں دیا گیا، زکوٰۃ نہیں دی گئی، حصہ نہیں دیا گیا، صدقہ نہیں دیا گیا، غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، بیوہ کو، محتاج کو، سائل کو، مقروض کو لحاظ رکھ کے اپنے مال میں سے نہیں دیا، صرف جمع کیا ہے، مبارک ہو آپ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو پیسہ جمع کرتے ہیں. قیامت کے دن یہ سارا اللہ نے سونے میں تبدیل کر دینا. جس مال کی آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے، صدقہ نہیں دے رہے، خیرات نہیں نکال رہے، مبارک ہو کل قیامت کے دن اللہ نے سارا سونے میں تبدیل کر دینا، یا چاندی میں بدل دیا جائے گا. سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 34 ہے، اور آگے پڑھتے جائیے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ایسے ہی ضائع کریں گے دے کے کیا فائدہ. اللہ کہتے ہیں تو نہ دے زکوٰۃ، جمع کر، سٹاک کر کے آ، جہاں کرنا ہے کر کے آ. چور پڑے، ڈاکو پڑے، لٹیرے پڑے، تیرے پاس کچھ نہ بچے، لیکن مجھے پتا ہے کہ تو نے کتنا جمع کیا تھا، میں سارا سونے میں اور چاندیوں میں تبدیل کر دوں گا. کتنی خوشی کی بات. مسئلہ پہلے سنیا نہیں ہونا بھائی، سنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس سارے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں پگھلا کے اس کی پلیٹیں بنا کے، جو استری کے نیچے پلیٹ نہیں لگی ہوتی، اس میں تبدیل کر دیں گے. اور پھر حقدار جب مانگنے آتا تھا تو ماتھے پہ سلوٹ، یہ پریس کر کے جیسے سلوٹ نکالی جاتی ہے کپڑے کی، اللہ تعالیٰ اس انسان کی یہ سلوٹیں نکالیں گے. یہ جو پاسوں کے اوپر نہیں گوشت چڑھ گیا، 2 3 تہیں بن گئی، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا کھا کے، یہ اس پیسے سے، اس سونے اور چاندی کی پلیٹوں سے، استریوں سے یہ سارا کچھ جو ہے بل نکالے جائیں گے. اور کمر کے بھی. کیا یہ بندے نے مال سنبھالا ہے یا اپنے خلاف کیا ہے؟ ہم چھوڑ گئے، میرے ساتھ تو نہیں جانا، میرے دادا جی کے ساتھ نہیں گیا، میرے پردادا جی بھی یہیں چھوڑ گئے، میرے بڑے بڑے وڈیرے یہاں چھوڑ گئے، میرے بڑے سارے آباؤ اجداد آج ان کی تختیوں پہ نام بڑے قبرستان میں موجود ہیں، ان کی جائیدادیں، جگہ، پراپرٹیز وہیں پہ ہیں. کھا اولادیں رہی ہیں، اجاڑ اولادیں رہی ہیں، قبر میں پڑے حساب وہ دے رہے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اسی طرح نیکی کا معاملہ بھی ہے، جیسے وہ مال ہے جیسے یہ ہے. آپ اور میں جتنی نیکی کریں گے، جتنی نیکی اللہ نے سٹاک کروائی جانی ہے، کروائی جانی ہے، کروائی جانی ہے، کروائی جانی ہے، پہاڑ بنا دینے ہیں. اور کل قیامت کے دن ان نمازوں کا، ان روزوں کا، قرآن مجید پڑھے ہوئے کا، تلاوتوں کا، قیام کا، رکوع کا، سجود کا، الہاکم التکاثر،
جو لایا ہے اس کے سامنے لا کے ڈھیر کر دو، دیکھے گا۔ علماء سے آپ نے یہ سنا ہے، مگر ہمارے دل بڑے ہو گئے ہیں، جرتیں بہت ہو گئی، بڑا جمع کرتے ہیں۔ میں پوچھ لوں نا جی کتنے پڑھے ہیں؟ بھائی جی راتی میں 100 نفل پڑھے سے، ماشاءاللہ جی۔ قرآن مجید کتنے ہو گئے جی؟ 10 ہو گئے ہیں۔ بھئی کتنی دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا جی؟ 2 مرتبہ پڑھ لیا۔ آپ ماشاءاللہ صدقہ کتنا کیا جی؟ میں نے اتنا کر دیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اتنا کچھ کما کے، قیام کر کے، سجدے کر کے، رکوع کر کے، شہادتیں دے دے کے، انگلیاں اٹھا اٹھا کے، ہلا ہلا کے، دائرے بنا بنا کے، گھٹنے ٹیک ٹیک کے، تشہد میں بیٹھ بیٹھ کے، بھوک پیاس کاٹ کاٹ کے، جہاد کر کر کے، صدقات دے دے کے، گردنیں کٹوا کٹوا کے، خون بہا بہا کے، بڑا اجر جمع کر کے آئیں گے، اور اللہ لا کے سامنے ڈھیر کروائیں گے۔ جب دیکھے گا تو بلے بلے۔ کیا خیال ہے؟ آج رات جتنے ٹرک چلے ہوئے ہیں چاروں صوبوں سے، وہ سارے فیصل آباد میں اکٹھے ہوں، اور آپ میں سے یا میرے میں سے کسی ایک کا نام ہو، جو بھی گاڑی آئے اور وہ کہے یہ فلاں کی گاڑی ہے، اترنی ہے اس کی، یہ جو بھی گاڑی ہے فلاں سیٹھ کی، فلاں چودھری کی، فلاں صاحب کی، ان کا مال ہے، ان کا مال ہے، ان کا مال ہے، کیسا لگے گا؟ قیامت کے دن یوں مال اتارا جائے گا، یوں سامنے لایا جائے گا۔ لاؤ اس کے سامنے دکھاؤ، اس کو دیکھے گا تحت نظر، پہاڑ انبار۔ اللہ پوچھیں گے کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا، بہت اچھا۔ آج بھی مجھے اور آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جو غلطی ہے اس کو پکڑ لیں، جو اصلاح کرنی ہے خود کر لیں، میں نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں میری اصلاح شاید نہ کر پائیں، لیکن ڈرنے والا دل، قبر کی تنہائی کا خوف، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا منظر، عربی میں سوال و جواب، بے زبان گم، سلے ہوئے ہونٹ، اور اس وقت جب کہا جائے گا کہ یہ دیکھ کتنا ہے، کیا بات ہے، اچانک اتنے میں کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ، محلہ مومن آباد کا یہ مومن، یہ مسلم الہدا مسجد کا یہ نمازی، یہ میرا ہمسایہ تھا، میں اس کا ہمسایہ تھا، اللہ میں اس کی زیادتیوں سے بڑا تنگ تھا، معاملہ یہ تھا کہ میں مجبور تھا، میں مقہور تھا، میں چھوٹا تھا، مالک مالک میں نے اس دن کا بڑا انتظار کیا۔ لوگوں اس بندے سے ڈریے گا، اس انسان سے ڈریے گا جو آپ کے مقابلے کا نہیں، آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور صرف آپ کی زیادتیوں پہ چپ ہو کے یا نظر نیچے کر لے یا اوپر کر لے۔ اس بندے سے ڈریے گا، اس کی اندر کی آواز آپ اور میں نہیں سن سکتے، مگر عرش بری سنتا ہے، ہلا دیتا ہے۔ اللہ اس دن کا بڑا انتظار کیا تھا۔ بھئی کیوں؟ مالک یوم الدین، اللہ میرا دکھ، میرا درد، میرے اوپر بندشیں، زیادتیاں، دنیا کے کسی عدلیہ نے، کسی عدالت نے، کسی جج، کسی وکیل نے، مالک کسی حکمران نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں مالک یوم الدین تیرے اس فیصلے کے دن کے انتظار میں تھا۔ یہ چودھری تھا، یہ وڈیرا تھا، یہ نواب خان تھا، یہ راج چودھری تھا، یہ مالدار پیسے والا تھا، یہ حاجی نمازی تھا، یہ صدر، یہ خزانچی تھا، یہ امام تھا، اللہ یہ خطیب تھا، جو کہنا چاہتا کہہ سکتا تھا۔ اللہ اس نے میری عزت نہیں چھوڑی۔ مالک، میں چپ ہو جاتا تھا۔ مجھے آج انصاف، آج عدل چاہیے۔ میرے مالک نے اسی کے سامنے اس کی نیکیوں میں سے اس دن کوئی پیسے سے ڈیل نہیں ہونی کہ چل یار اتنے لے لے چپ ہو جا، یہ لفافہ لے چپ ہو جا، یہ مال لے چپ ہو جا، اتنا تیرے نام کرتا ہوں چپ ہو جا، وہ پلاٹ لے لے چپ ہو جا۔ کوئی عدل نہیں، کوئی بدلے میں بدلہ نہیں، کوئی سفارشی نہیں، ڈائریکٹ اللہ ہے۔ اللہ اس نے مارا تھا۔ آج بڑا ایزی ہے کسی کو تھپڑ مار لینا، اٹھا کے جوتا مار دینا، ٹرینڈ بن گیا ہے۔ یاد رکھیے، مارا ہوا جوتا بڑا ایزی، آپ کسی کو بھی مار دیں گے، مارا ہوا ٹماٹر، مارا ہوا انڈا، لیکن اگر ایڈریس ٹھیک نہیں ہوا تو یہ واپس لوٹے گا۔ یہ TCS ہے، کروائیے،
भेजिए अगर उस एड्रेस पे जहाँ भेजा गया है। लेने वाला इनकारी हो गया, एड्रेस से ही नहीं हुआ, लौट के आपके पास आना है। किसी को कहा हुआ काफिर, कहा हुआ हिंदू, कहा हुआ यहूदी, बोला हुआ ईसाई, कहा हुआ सिख। इतना इजी है फैसलाबाद में दाढ़ी को देख के कह देना खैर है। सिख बोलना बड़ा इजी है, मजाक में हंस लेना बड़ा इजी है। क़यामत के दिन जब फैसले होंगे तो पता लगेगा, जब बात सामने आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कद ज़रा बहादा व सफ़ा का दमा हादा, इसका खून बहाया, उसकी नाक फोड़ दी, इसकी हड्डी तोड़ दी, उसका नुकसान कर दिया, इस पे बहतान लगा दिया, दे दे के मेरा रब नेकियां रवाना करता जाएगा। थोड़ा सा मालो मता बचा है वो भी दुनिया ले गई सामने देखते देखते। अल्लाह अकबर। अभी भी जुल्म इतने हैं, ज़्यादतियाँ इतनी हैं, सानू तो नहीं लगता कि असी कीतियां हों, लेकिन रब को बड़ा हिसाब है। फिर अल्लाह क्या करेंगे, उनके गुनाह इसे देना शुरू करेंगे। गुनाह लाओ, इसके गुनाह इस पे ला दो, इस पे ला दो। करते करते जितनी नेकियां थी उतने गुनाहों के वज़न के नीचे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, सोचिए हम जितने लोग बैठे हैं, हमारे ऊपर ये छत गिर पड़े, हम संभाल सकेंगे? नहीं संभाल सकते। और हो गया, सबको रब निकाल ले, एक नु कल्ला खड़ा करके उत्ते छत डेग दे। सारे निकाल दिए गए हैं, हाजी साहब को, नमाजी साहब को, ये मुसल्ली को, ये साइम को, ये कायम को, ये अल्लाह के रास्ते में गिरने वाले, जिहाद करने वाले, उठने वाले, घोड़ा दौड़ाने वाले, नेकियां करने वाले, गाजी और गुजात, काजी और गुजात, ये कारी किताबुल्लाह, ये अल-मुकरी, ये बड़ा फजीलत शेख, बहुत बड़ा अल्लामा फहामा, ये बड़ा स्कॉलर, ये बहुत दीनदार, ये बड़ा काजी और नमाजी। दुनिया आज देख रही है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। आज इसकी कब्र से भी खौफनाक मरहला कुछ आगे बन गया है कि रब ने पूरी दुनिया के इसके गुनाहों का वजन डाल के इसको जहन्नम में फेंका जा रहा है, जहन्नम में फेंका जा रहा है। भाई अल्लाह के लिए फ़ख्र ना करें, इतराएं नहीं, इतराएं नहीं, इस चक्कर से निकले, थोड़ा डर के रहें, खौफ पैदा करें। ये तकवे का महीना है। रोज़ों का मकसद ही लअल्लकुम तत्तकून, इबादत का मकसद लअल्लकुम तत्तकून। और ये तकवा अगर मुयस्सर नहीं हुआ, ये तकवा मुयस्सर नहीं हुआ, ये दुकान से नहीं मिलता, ये अंदर पैदा करना पड़ता है। इंसुलिन अगर अंदर नहीं बन रही, हम बाहर से ले आते हैं। तकवे का मुकाम ये है, ये जगह है। और इसमें अकड़ी बड़ी है, इसमें अनाई बड़ी है, इसमें ज़िद्दी बड़ी है। तो सोचिए, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं अपने घर में हूँ, 5 भाई हैं हम, सारे रोज़े रख रहे हैं, और अगर सारों का मुंह और किबला अलग अलग है, मिलने को तैयार नहीं, मेरे बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी कि मेरे मुंडे मेरी ज़िंदगी ची नहीं बोल दे। बाप के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं, तेरे रब के लिए इससे बड़ी परेशानी नहीं। हालांकि रब को कोई परेशानी नहीं, लेकिन तेरे रब को दुख होता है, तकलीफ होती है। युदीनी इब्नु आदम, आदम के बच्चे को मैंने इज्जत दी है, वलकद कर्रमना बनी आदम, और ये आदम का बच्चा मुझे दुख देता है, जमाने को गाली देता है। जमाना मेरा बनाया हुआ है, मैं जमाना हूं। वहां गाली दुख, यहां गाली क्या है? तेरे रब को बड़ी तकलीफ होती है कि उसके 2 बंदे आपस में लड़ें। कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, ओए भाई बन के रहा करो। भाई भाई के बाजू होते हैं, भाई भाइयों दियां कंडा कजदे ने, कंडा च मारदे नहीं होंदे। मैं फैसलाबाद की धरती और मट्टी को, इसका कभी हुस्न नहीं भूलूंगा। 89 में मैं पहली दफ़ा आया और मैंने जो सीन देखा जमीलाबाद में, 350 आदमी डंडे लेके हमलावर है, और सिर्फ 6 भाई हैं। 6 भाइयों ने कंडा नाल कंडा जोड़ियां ने, तो मोढियां नाल मोढे, ते जिन्नियां जेतां ने ना उधर नूं 360 जावियां च उन्हां दा मूँह सी। चेहरे बाहर को हैं, कमरे पीछे से कवर की हुई है, हाथ में उनके भी काहू के डंडे हैं। 350 आदमी को उन 6 भाइयों ने भगा दिया था। ये है इख्वान, ये है भाईचारा, ये है मोहब्बत, ये है खून की तड़प। और इसी को अल्लाह ताला देखना चाहते हैं
کہ آپس میں تم نے کبھی نہیں لڑنا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تمہارے رحم کے رشتے ہیں. رحم کے اندر اگر 2 بھائی 3 بھائی جڑوا پیدا ہوں تو کچھ ہن مکے نہیں ہوندے. یہ ہے رحم. دنیا میں اللہ نے تمہارا شریکہ ضرور رکھا ہے. دودھ کے شریک ہو، باپ کے شریک ہو، ماں کے شریک ہو، گھر کے شریک ہو، چھت کے شریک ہو، زمین کے شریک ہو، روٹی کے شریک ہو، پہلے پراٹھے کے شریک ہو، سالن کے شریک ہو. جلے توا جلے مگر تمہیں جلنا نہیں چاہیے. پیار اور محبت ترجیح دو، اثار دو ایک دوسرے پہ. قربانی کا پہلے رکھو. پہلے آپ یہ حیثیت رکھ کے چلیے. میں تمہیں دنیا میں معزز کر دوں گا. وہ مواخات مدینہ یاد کرو. لیکن اگر سکے ہو کے، خون ایک ہو کے، باپ ایک ہو کے، ماں ایک ہو کے، تمہارا قبلہ اور طرف اس کا اور طرف، یہ آ رہا ہے تو وہ نہیں آ رہا. باپ ایک کو بلاتا ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں اے اگر افطاری چ بیٹھا ہوا تو میں نہیں جانا. یہ حالات ہیں اس وقت رمضان کے. پچھلے دنوں 1-2 افطاریوں میں آپ یقین کریں میرا دل نہیں کرتا افطاریوں میں جانے کا. پوچھ لیتے ہیں پاجی کتنے نے، وہ بس جی نہ پوچھو. پرابلم ہی یہ ہے. شہریوں میں گھروں میں جنگیں ہیں. تسحروا فإن فی السحور برکہ. شہری ہے ہی برکت. صرف شہری کا کھانا نہیں، صبح جاگنا بھی برکت، جگانا بھی برکت، پیار سے اٹھنا بھی برکت، محبت سے اٹھانا بھی برکت، گھر کے سربراہ کا اٹھنا برکت، اور محبت پیار سے کچن میں جانا برکت، عزت اور آبرو دیتے ہوئے کھانا پکانا یہ بھی برکت، دسترخوان لگانا برکت، ایک دوسرے کو بڑھ کے آگے کھجور دینا برکت، سالن ڈال کے دینا برکت، پیار اور محبت سے پیش آنا برکت، آپ پہلے لیں یہ بھی برکت. یہ ساری چیزیں ہم کھو بیٹھے. ہم نے کہا کہ صرف سحری کے 2 لقمے برکت نہیں، یہی برکتیں تھیں جو جاگتی تھیں، اور یہی افطاریاں تھیں جو برکتیں تھیں. مگر افسوس کہ غیروں کو بلا لیا گیا. میرا سکا بھائی نہیں آیا میرے بلانے پہ، میری بہن نہیں آئی میرے بلانے پہ، میری بھابھی نے نہیں آنے دیا بھائی کو، میرے جو ہے رشتے یوں کٹتے چلے گئے. کیا فائدہ؟ آج سے 1 دن پہلے جمعرات تھی. آپ کے عمل نامے میرے عمل نامے گئے ہوں گے. سب کی نیکیوں کو ٹک مار کر کے، اجر دے کے، ثواب دے کے، ریت لگا کے اللہ نے ڈائری جو ہے وہ کروا کے فرشتوں کو روانہ کر دی ہے. یہ دے دیا جائے، الاٹمنٹ ہو چکی ہے. 2 لوگوں کی فائل میرا رب دیکھتا ہی نہیں ہے. یوں منہ پہ کہتا ہے جا کے مار دو. اترکا ہذین حتی یصطلحا. یہ جو 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، یہ جو بہنوئی لڑا ہوا ہے، یہ جو سالہ لڑا ہوا ہے، یہ باپ اور بیٹا لڑا ہوا ہے، یہ چچا اور تایا لڑا ہوا ہے، یہ ماموں سے لڑا ہوا ہے، یہ بھانجا لڑا ہوا ہے، یہ بہن ماں بیٹی لڑی ہوئی ہے. ان دونوں کی فائلیں میں نہیں دیکھنے والا. ان کو 3 دن کی مہلت دے دو. 3 دن ٹائم مل گیا. جمعہ، ہفتہ اور اتوار. سوموار کو پھر فائل لگنی ہے. نہیں بولے مولا، نہیں بولے، ان کے منہ پہ مارو. نہیں کرتے سنو، نہ کریں. ان دنوں میں اگر موت آ گئی تو میری جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے، سیدھے جہنم میں جائیں گے. حضرات کوئی ڈر نہیں رہا، ہمیں خوف نہیں رہا. میں نصیحت کرتا رہا ہوں ساری زندگی دنیا کو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. میں کرسی پہ نصیحت والی پہ بیٹھوں گا، میرے سے بڑا ناصح کوئی نہیں ہوگا. لیکن میری عملی زندگی کہیں جا کے دیکھ لیں. اللہ اکبر. کہیں پیسے کا قارون، کہیں عہدے کا حامان، کہیں طاقت کے نشے میں بیٹھا ہوا فرعون، کہیں میں نمرود، کہیں میں جہالت کا سردار بن کے ابو جہل، کہیں میں دشمنی میں ابو لہب. یہ میری زندگی کے کردار ہیں، مختلف چہرے ہیں، ماسک پہنے ہوئے. ہم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو نرمی میں لے کے آئیں. میں بھی اور آپ بھی. میں سب سے پہلے خود کو مخاطب ہوں. اگر میرا رویہ ٹھیک نہیں، میرا اخلاق ٹھیک نہیں، تو یہ میرا دن رات درس ہی درس. الہاکم التکاثر. دنیا کا ہے جناب، ڈیلی اشتہار چھپائے، ٹائم ہی کوئی نہیں. فجر میں، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں، تراویح کے بعد ہر موقع پہ نیکی بھلائی، دعوت ہی دعوت. بلے بلے کیا بات ہے جناب. یوٹیوب پہ، چینلز پہ، مختلف دنیا میں، فیس بک پہ جو ہے وہ بڑا جا رہا ہے، نام کما رہا ہے اور بڑا وائرل ہو رہا ہے. تو میری اس زندگی کے اوپر کہ میرے رب کے ہاں اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے، کسی کام کا نہیں. میں اپنے آپ کو سمجھائیے. میری بات شاید آپ کو بری لگے،
خود کو کبھی نصیحت کیجیے، تنہائی میں بٹھائیے، الگ لے کے جائیے، حساب رکھیے کس کس کے ساتھ میرا کیا کیا معاملہ ہے۔ بھائی آپ کما کے کوئی دوسرا کھاتا رہے تو نہیں کھانے دیتے، سن لائی ہوئے تو نہیں لاؤن دے دیے سی، یار مال جاندہ کدھر ہے؟ دیمک لگی ہو نا، گھر میں الماریاں بنائی ہوں تو بڑی فکر ہوتی ہے، حالانکہ وہ چھپ کے کھاتی ہے، سامنے نہیں کھاتی۔ پتہ کرو، پارٹی ڈھونڈو، ٹیم لے کے آؤ، میڈیسن ہونی چاہیے، سپرے کی جائے اور زمین میں بور کیا جائے، کھود کے اندر میڈیسن پھینکی جائے، اس کو جڑوں سے ختم کیا جائے۔ اور میرے شریک، میرے رشتہ دار جن کے ساتھ یہ میں سلوک رکھ کے بیٹھا ہوں، کر کے بیٹھا ہوں، نفرتیں جما کے بیٹھا ہوں، لڑائیاں جھگڑے پھڈے رکھ کے بیٹھا ہوں، نماز میں قدورت لے کے آیا ہوں، سینے میں کینہ لے کے آیا ہوں، زبان پہ المدینہ المدینہ ہے، ہاتھ میں مدینے کے نگینے ہیں، تسبیحاں چل رہی ہیں، تسبیح پھری تو دل نہ پھریا، فائدہ کیا ہے؟ اکڑا ہوا انا ہی انا، مٹاؤ اس انا کو، چھوڑو، آئیے جو کمایا ہے اس کو سنبھالیں۔ پھٹے ہوئے شاپر، ان سے جب چیزیں گرتی ہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا، جیب پھٹی ہوئی ہو تو جتنا مرضی پیسہ ڈال لیں، جب گرتا ہے موبائل جاتا ہے افسوس ہوتا ہے، نیکیاں بھی جا رہی ہیں، مہینہ بھی جا رہا ہے، چند دنوں کے بعد ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، اسی یہی کہنا بس 2 دن رہ گئے نا، آخری دن، آخری افطاری، اوہو رمضان ہی چلا گیا۔ اس کے جانے سے پہلے ابھی کچھ نہیں ہوا۔ سیام اور قیام کی برکت اور لیلۃ القدر کی برکت، من قام رمضان ایمانا، اللہ نے یہ نہیں کہا جو ایمان سے قیام کرے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا جو ایمان سے روزہ رکھے گا، اللہ نے کہیں نہیں کہا جو ایمان سے اکیلا لیلۃ القدر میں جاگے گا، ساتھ میں احتساباً بھی بولا ہے۔ تو محاسبہ کریں آپ بھی اور میں بھی، یار کیڑا بندہ جیڑا ہے میں مفت چی ساڑی نیکیاں لئی جان دے، کیوں لڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ چلے جائیں، جھک جائیں، بخیرہم الذی یبدأ بالسلام، کریں فون، نہیں مانتا نہ مانیں، ترلا کریں، منت کریں۔ سیاسی لوگ کنے ترلے پا لیندے نے ایک بندے نو لین لی، ایک ووٹ لئی، کیا خیال ہے کتنے لگا دیتے ہیں؟ بعد چ پاویں لوٹا کہن لیکن ضرورت چ تو لے آتے ہیں۔ یہاں لوٹا نہیں کہا جائے گا، کہا وخیرہم الذی یبدأ بالسلام، جو لوٹ آئے، جو لوٹ آئے وہی تو لوٹا ہے، یہ لوٹا نہیں ہے، یہ ہماری طرف لوٹ آیا ہے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، لوٹا ہوا کہتے ہیں، واپس آ گیا ہے، یہ آ گیا ہے، یہ اپنی جگہ پہ آ گیا ہے، یہ مقام پہ آ گیا ہے، یہ پوائنٹ پہ آ گیا ہے، یہ بندگی پہ آ گیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا بڑا آسان ہے، اس پہ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے۔ آئیے اللہ سے مدد مانگ کے حوصلے کریں، جیڑا جیڑا لڑیا نا انہوں میسج دے دو، سیدھا ہو جا، اج شام دی افطاری تیرے گھر ہے، جے کرے ہی لابا نہ انہوں کہا جی کوئی گل نہیں، میں بوئے تے بیٹھا، تسی نہ کرائی تو میں تواڈے ہمسایاں لو کر جانی ہے، انہوں نے دس کے جانا ہے کہ میں ویرے نو ملن آیا سا، فیس کر دے ہو یا نہیں کر دے، میں نیواں ہو کے آواں گا سر چک کے، نہیں تو بوئے تے آیا نو موڑی دا نہیں۔ ہمارے پاس کوئی آ جائے، گناہ معاف کروانا چاہتے ہو تو کرنا بھی سیکھو، اور یہ ذہن بنا لو کہ میں غلطی کر سکتا ہوں، میرے اندر غلطی کا امکان ہے، میں ہی فرشتہ نہیں ہوں اور دوسرے سارے شیطان اور غلطی نہیں ہیں، کچھ غلطیاں میرے اندر ہیں، کچھ ان کے اندر ہیں، مل جل کے ہو گئی ہیں، تو آئیے معاف کریں، معاف کروا لیں، اللہ معاف کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ تو جس دن ہمارا یہ وطیرہ ہو گیا، میرے محبوب نے گارنٹی دی ہے جو پہل کرے گا وہ بہتر ہے، وہی اچھا ہے، وہ جھک کے گر نہیں گیا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، تواضع للہ رفعہ اللہ، رب کے لیے جھک رب اونچا کر دے گا۔ دانے کو خاک میں ملاتے ہیں تو گل و گلزار بنتا ہے۔ میں کوئی بات اس سے بڑھ کے اور کرنا نہیں چاہتا، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے نیکیوں کی توفیق دی ہے، مگر سنبھالنے میں کہیں ہم سے کمی بیشی ہو رہی ہے، وہ پوری کریں۔ اچھا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اگر آپ سے کوئی لڑا ہوا نہیں ہے تو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد، لیکن پھر بھی چیک کر لینا، کئی بندے دستے بھی نہیں تو ٹھڈ چ بھی رکھی رکھ دینا، تو انہوں نے بھی ترلا پا لینا ایک دفعہ، بھاجی کوئی ٹھڈ چ رکھی جے، کوئی کتے سانبھی جے، کوئی ذہن چ رکھیا ہوئے بھی اتنے تو نہیں میں تینوں کچھ کہنا، میں تینوں اتنے پھڑنا، آ کم نہ کری۔ میں نے اسی مسجد میں ایک مثال دی تھی، وہ وقت کا بادشاہ بڑا اکڑ کے جا رہا تھا، رگڑ کے، حقیر سمجھ کے لوگوں کو، اور ایک بوڑھا بابا نظر آیا مسلمان، گردنیں کاٹ کے، مینار بنا کے،
دیواریں بنا کے پکنک پہ جا رہا تھا، ساتھی تھے، ہاتھی تھے، موج تھی، فوج تھی، بڑا بگڑ گیا۔ اور ایک بابے کو بلا کے اس نے بولا تھا، او مسلمان، او بڈھے، بات سن۔ ساتھ میں کتا ہے اور بول آج تیرے کیا حالات ہیں، بچے کہاں ہیں، بیٹے کہاں ہیں، نسل کہاں ہے، قوم کہاں ہے؟ آنسو تھے، کچھ نہیں تھا۔ کہا بول، تیری عزت ہے اس سوسائٹی میں یا میرے کتے کی؟ تو اچھا یا میرا کتا اچھا؟ کہا یار ایک بات ہے، اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا اور میری قبر پرسکون ہو گئی تو میں چنگا، نہیں تو تیرا کتا چنگا ہی یار۔ کانپ گیا تھا بادشاہ۔ اور دوسرا، تاریخ لکھتی ہے، مان تران سے ہاتھیوں ساتھیوں سے ایک بوڑھی کبڑی کمر والی عورت، پروٹوکول والوں نے کہا راستہ صاف کر، کہنے لگی میں بادشاہ سلامت دے، رستے دی رکاوٹ نہیں، میں وہ پیریں پینا چاہنی ہوں، میں نے 2 منٹ دا ٹائم دے دو۔ کھڑی ہے، آیا ہے ہاتھی، گھوڑا ہے، جو بھی ہے، آگے ہو کے لگام پکڑ کے کہنے لگی بادشاہ سلامت، تیرے کول طاقتاں بڑیاں نے، میں بڈھی تے کمزور ہاں، میرے منڈے نال زیادتی کیتی ہو، حساب ہے اس پل تے دینا ہی کہ اگلے تے دینا ہی، اس پل پہ دینا ہے یا اگلے پل پہ؟ تاریخ لکھتی ہے ساری طاقتیں کمزور کر گئی تھی بادشاہ کو، جملہ اتنا پاورفل تھا۔ تو کتاب اللہ سے جڑیے، دعاؤں سے جڑیے، عاجزی انکساری کے ساتھ، تنہائی میں آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے بھی معافی مانگیے، جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی اس سے بھی معافی مانگ لیجئے۔ آج ان جملوں میں تاثیر ہے، اس لوٹ آنے میں تاثیر ہے، ایک آنسو میں تاثیر ہے کہ سارے گناہ صاف کر کے رب نیکیوں میں بدل سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن حدیث میں لوگ اتنا روئیں گے کہ ان میں بحری بیڑے چلا دیے جائے، اتنے بڑے سمندر بن جائیں گے آنسوؤں کے، لیکن اس وقت رونا کام نہیں آئے گا۔ کسی کا ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ آج دھڑکیے، آج دل دھڑکائیے، آج لوٹیے، آج ترلا کیجیے، آج منت کیجیے، آج معافی مانگیے۔ نیکیاں ماشاءاللہ جتنی ہیں اللہ ان کو بڑھا دے، میرا رب گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلنے پہ قادر ہے، تو پھر دیر کیسی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمت دے۔ بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے محبت سے سنا، میں کچھ سنا پایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول کرے اور ہمارے نامہ اعمال میں ڈال دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔